اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کا ماسبق سے ربط کیا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر ان یہ مبنی برفت ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اس کو بتایا ہے، اور عمل کیا کرتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ پھر الذین کفروا میں الذین اس میں موصول، یہ برائے عہد ہے کہ برائے جنس ہے اس میں، اور کفر کا معنی لغوی اور شرعی۔ پہلے کہا لما ذکر خاصۃ عبادی و خالصۃ اولیائی بصفاتہم التی اہلتہم اہل تاہیل اہلتہم الہدی والفلاح عقبہم، لما کا جواب عقبہم ازدادہم العطاۃ المردہ، جب اپنے خاص بندوں اور خالص دوستوں کو ذکر فرمایا ان صفات کے ساتھ جنہوں نے ان کو ہدایت اور فلاح کا اہل بنایا۔ عقبہم تو ان کے بعد ان کے مخالفین ان کی ضد کو لائے۔ آتی کی ماتا یاتو یتو سرکش ہونا اسی سے، اور حد سے تجاوز کرنا اسی سے۔ آتی اس میں بال اس کی محتاط، جیسے قاضی کی قضات رامی کی رمات۔ مردہ مرادتاً کروں میں سے اسی سے مارد ہے، اس کی جمع ہے مردہ۔ تو اس کے بعد ان کے ضدوں کو رکھا جو سرکش حد سے بڑھے ہوئے ہیں، جن کے اندر ہدایت کارگر نہیں، سودمند نہیں۔ ولا یغنی عنہم الآیات والنذر، اور آیات اور انذارات جن کو فائدہ بخش نہیں۔ تو متقین اور ان کے صفات کو بیان کرنے کے بعد متقین کو جو برخلاف ہیں، جو کسی طرح سے ایمان کی طرف توجہ کرنے والے نہیں ہیں، ان کو بیان کیا کہ ان کے اندر یہ ہدایت انذار کارگر نہیں ہے۔ اب جب یہ اس کے برخلاف اس کی ضد ہے تو عطف کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے، جیسے کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم میں آیا۔ تو یہ ابرار سے متعلق ایک جملہ ہوا ان الابرار لفی نعیم، اور دوسرا جملہ ان الفجار لفی جحیم، بیچ میں واو ہے، واو عطفہ۔ تو یہاں کیوں نہیں آیا اس کو بیان کیا۔ ولم یعطف قصتہم علی قصۃ المؤمنین، اور ان کے قصے کا مومنین کے قصے پر عطف نہیں کیا گیا، جیسا کہ باری تعالیٰ کے ارشاد ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم میں عطف کیا گیا۔ اور عطف جس طریقے سے ایک تو عطف مفرد پر مفرد ہوتا ہے، جیسے زید و عمرو کاتبان، تو مفرد کے مفرد پر عطف ہوتا ہے، کبھی جملے کے جملے پر ہوتا ہے، جیسے صلی زید و سام عمرو، اور کبھی چند جملوں سے مل کر کے ایک قصہ بنتا ہے، جیسے زید دخل و تکلم و اکل و طعم واستراح ثم ذهب، اور عمرو لم يدخل ولم يطعم ولم ياكل ولم يشرب ورجع۔ تو اب یہ دو جملے ہیں، دو قصے ہیں، چند جملوں سے مل کر کے دو قصے بنے، اور ایک قصے کا دوسرے قصے پر عطف کیا جائے تو یہ عطف قصہ پر قصہ کہلاتا ہے۔ تو اب مومنین کے بارے متقین کے بارے میں چند جملے تھے، اور یہ کفار کے بارے میں چند ہیں، تو وہ ان کا قصہ الگ ہو گیا، ان کا قصہ الگ ہو گیا۔ تو جیسے عطف جملہ پر جملہ ہوتا ہے، ویسے عطف قصہ پر قصہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں عطف نہیں ہوا۔ اس کی وجہ بیان کی لتباینہما فی الغرض، اس لیے کہ دونوں غرض میں جدا گانا ہے۔ جدا گانا کیسے؟ اس لیے کہ پہلا یعنی متقین کا ذکر، متقین کا قصہ یہ لایا گیا ہے کتاب کے ذکر اور اس کی شان بتانے کے لیے، للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تو اب کتاب ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جن کی صفات یہ ہیں، تو ہدایت کتاب کے ذیل میں ان کا ذکر آیا ہے۔ اور دوسرا قصہ یعنی کفار کا، مسوخۃ لشرح تمردہم وانہماکہم فی الضلال، یہ لایا گیا ہے ان کی سرکشی اور ضلال میں انہماک کی شرح کے لیے، کہ ان متقین کے جو مقابل ہیں
وہ اس حد تک بڑھے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے انذارات بے سود ہیں اور کسی طرح سے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو چونکہ غرض الگ الگ تھی، اس وجہ سے ایک کا دوسرے پر عطف نہیں ہوا، فصل کے ساتھ لایا گیا۔ اور ان الابرار ان الفجار میں چونکہ غرض ایک ہے، یعنی دونوں کا مال اور انجام کیا ہے وہ بتانا تھا، تو بتایا گیا کہ نیکوں کا انجام نعیم اور آسائش ہے اور فجار کا انجام جہنم اور نار ہے۔ تو وہاں اتحاد غرض ہے، لہذا ایک کا دوسرے پر عطف صحیح ہے، اور یہاں غرض الگ الگ ہے، اس لیے ایک کا دوسرے پر عطف نہیں ہوا۔ یہ مصنف نے بیان کیا، اور اس کی وجہ یہ بھی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے استئناف بیانی، کیونکہ جب فرمایا گیا ہدی للمتقین، اور متقین کے دو معنی بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ جو فی الحال تقوی سے موصوف ہیں، دوسرا المشارفین للتقوی، جو تقوی کے قریب ہیں۔ تقوی کے قریب کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی عقل کو عنایت سے صقل کر لیا ہے اور انفس اور آفاق کے دلائل میں اس کو استعمال کیا، ایسی معجزات میں، نبوات میں نظر کے لیے استعمال کیا، تو یہ گویا کہ آمادہ ہے اس کے لیے کہ کوئی درجہ تقوی ان کو حاصل ہو، کہ جب وہ انفس آفاق کے دلائل میں نظر کریں گے اور معجزات میں اور نبوت کی علامتوں میں نظر کریں گے، تو اس سے ان کو ثانی کی معرفت بھی حاصل ہوگی، رسول کی معرفت بھی حاصل ہوگی، اور وہ حق کو قبول کریں گے اور پھر اہل تقوی میں داخل ہو جائیں گے، تو وہ تقوی کے مشارفین ہیں۔ تو یہ دو جو ہوں گے تو ان کے لیے تو وہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے۔ اب ان کے علاوہ کون بچتے ہیں جو فی الحال نہ تقوی سے موصوف ہے نہ اس سے اتصاف چاہتے ہیں، بلکہ کفر اور عناد پر ثابت قدم ہیں، اس پر مصیر ہیں۔ تو جب فرمایا گیا کہ متقیوں کے لیے ہدایت، تو یہ سوال ہوا کہ دوسروں کے لیے کیوں نہیں؟ تو کہا کہ جو متقی فی الحال بھی نہیں ہے اور اس سے اتصاف بھی نہیں چاہتے ہیں، یہ وہی ہے جو مصیر ہو اپنے کفر پر۔ تو جو مصیر ہو تو ان کے لیے تو انذار عدم انذار برابر ہے، وہ کسی حال میں ایمان لانے والے نہیں، اور کفر پر اصرار کے نتیجے میں ان سے قبول حق کی استعداد بھی سلب کر لی گئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو جس طریقے سے متقین کے صفات میں ذکر کیا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت اپنے رب کی ہدایت پر قرار یافتہ و متمکن ہیں، اس کے مقابلے میں ان کو کہا گیا کہ ہدایت پر قرار یافتہ ہونا تو درکنار، سرے سے قبول حق کی استعداد ہی ان سے سلب کر لی گئی ہے، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، یہ دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور متقین کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون، آخرت میں وہ فلاح والے ہیں، تو ان کے برخلاف ان کا حال ہے۔ اب انہی میں سے مصرین میں سے ایک گروہ ان کا ہے جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ منافقین ہیں۔ تو چونکہ ان کا حال یہ ہے کہ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، تو ان کی مذمت میں تقریباً 13 آیتیں ذکر کی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد مسئلہ بھی بیان کی گئی ہیں، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا اور كصيب من السماء، یہ دو مسئلہ بھی ان کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہاں تک بیان مکمل ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر تک بیان مکمل ہوتا ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کی ہدایت ہے کیا، جس کو فرمایا گیا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور تقوی کا حصول کیسے ہوگا؟ تو یہاں اس کا بیان ہے، یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کا حصول ہو۔ تو حصول تقوی کی راہ یہ ہے کہ عبادت کریں نظر و فکر اور معرفت کے ساتھ، تو تقوی کا حصول ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہے الذی جعلکم الارض فراشا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون تک، کہ ادھر تو عبادت پر استقامت کا حکم دیا گیا، اور ادھر یہ ہے کہ جس رب کی صفات یہ ہیں تو ان صفات سے موصوف کوئی نہیں ہے تو اس کے مقابل اور شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں تک الوہیت کا بیان ہوا، اور یہ کہ تقوی کا حصول کیسے ہوگا، اور اس کے مقابل نبوت کا اس بات ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس میں اس بات نبوت ہے، اور اس بات معاد کے لیے یہ ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، تو یہاں نار کا ذکر ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، تو یہ معاد کا بیان ہے۔ تو اس بات الوہیت، اس بات نبوت اور اس بات معاد
یہ سب آیا، اور نار کی پھر جنت کی پھر صفات ذکر کی گئی ہیں، اولئک وہم فیہا خالدون تک. تو اس طرح سے یہ ھدی للمتقین والے جملے ہی سے مربوط ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ ان کے لیے ہدایت ہے، تو اوروں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو ظاہر کیا گیا کہ متقین جو فی الحال تقوی والے ہیں یا تقوی کو حصول چاہتے ہیں، انہیں کے لیے قرآن ہدایت بنے گا. اور جنہوں نے آنکھ بند کر رکھی ہے اور کسی طریقے سے اس طرف توجہ دینے والے نہیں ہیں، تو ان کے لیے رسول اور کتاب کی ہدایت کارگر نہیں ہے، اور ان کے اصرار کے نتیجے میں ان سے دنیا میں قبول حق کی استعداد بھی سلب کر لی گئی اور آخرت میں سے سخت عذاب بھی رکھا گیا ہے. اب یہاں سے انا ہے، ان الذین کفروا. تو انا کیا ہے؟ ان حروف میں سے ہے جو فعل کے مشابہ ہیں. کس بات میں؟ حروف کی تعداد میں. جیسے انا بروزن فرا، انا بروزن فرا، لاکن بروزن قاتلنا، والبناء علی الفتح، اور فتح پر مبنی ہونے میں، جیسے فعل مبنی بر فتح ہوتا ہے ویسے یہ مبنی بر فتح ہے. دوسرے اسما کو لازم ہونے میں، ہر فعل کے لیے کم از کم فاعل کوئی ضروری ہے. تو ان اور اس کے اخوات کے بعد کوئی نہ کوئی اسم ضروری ہے. تو جیسے فعل کے لیے اسم ہونا لازم ہے ویسے ان کے لیے اسم ہونا لازم ہے. یہ تین چیزیں ہوں گی. چوتھی چیز وہ اعطاء معانی ہے، اور فعل کا معنی دینے میں، جیسے ان کا معنی حققت لیکن استدرکت لیت تمنیت لعل ترجیت. تو فعل کا جو معنی ہوتا ہے وہ ان کو حاصل ہوتا ہے. پھر پانچویں چیز والمتعدیہ خاصتاً، اور یہ فعل متعدی کے مشابہ ہیں خاص طور سے دو اسموں پر داخل ہونے میں. اگر فعل لازم ہے تو محض فاعل اس کے لیے کافی ہے، جیسے قام بکر قید امر. لیکن متعدی ہے تو مفعول بھی چاہیے، تو وہ دو اسموں پر عمل کرتا ہے. اکرم زید عمرن، زید نے عمر کی عزت کی، تو زید اس کا فاعل ہوا، اکرم زید عمرن عمرن اس کا مفعول ہوا. تو دو اسموں پر اس نے عمل کیا. اور ان وغیرہ کا حال بھی یہی ہے کہ دو اسموں پر عمل کرتے ہیں. ان زیدن قائم، ایک اس کا معمول ہوا زیدن، دوسرا قائم. تو جس طریقے سے فعل متعدی دو اسموں پر عمل کرتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی دو اسم پر عمل کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے خاص طور سے یہ فعل متعدی کے مشابہ ہیں. دوسری بات وَلِذَلِكَ أُعْمِلَتْ عَمَلَهُ الْفَرْعِيُّ، اسی لیے ان حروف کو فعل کا فرعی عمل لایا گیا. فرعی عمل کیا؟ پہلے جز کو نصب کرنا اور دوسرے جز کو رفع کرنا. اصلی عمل یہ ہے کہ اکرم زید عمرہ کہیں، یعنی پہلا جز مرفوع ہو اور دوسرا جز منصوب ہو. لیکن اگر اس کو بدل کر کے کہا جائے اکرم عمرن زید، یعنی پہلا جز منصوب لایا جائے دوسرا جز مرفوع لایا جائے، تو فعل یہاں بھی عمل کرتا ہے. مفعول کو پہلے کر دیا جائے، فاعل کو بعد میں کر دیا جائے. اور وہی حال ان میں ہوتا ہے. ان کی پہلا جز ان کا منصوب ہوتا ہے اور دوسرا جز مرفوع ہوتا ہے ان زیدن قائم میں. تو فعل کا اصلی عمل تو وہی ہے کہ پہلا جز مرفوع ہو دوسرا منصوب ہو، اور فرعی ہے کہ پہلا منصوب ہو دوسرا مرفوع ہو. وہی فرعی عمل دلا دیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ عمل میں فعل کی فرع ہے اور اصل نہیں ہے. اور رضی نے یہ کہا کہ فعل کا عمل میں اقوا ہے، اس وجہ سے اگر ترتیب کے مطابق آیا پہلے مرفوع پھر بعد میں منصوب تو وہ بھی عمل کرتا ہے، پہلے فاعل ہو بعد میں مفعول ہو. اور اگر ترتیب کے خلاف آ جائے یعنی پہلے مفعول آ جائے بعد میں فاعل آئے تب بھی وہ عمل کرتا ہے. تو یہ فعل کا عمل قوی ہے. تو فعل کا جو عمل قوی تھا وہ ان کو دے دیا گیا. ما اللہ مشابہ بل ایسے ہیں ان میں ترتیب بدل دی جائے تو ما اللہ یعنی اسم کو مؤخر کر دیں خبر کو مقدم کر دیں تو وہ عمل ہی نہیں کرتے. ما زیدن قائمن ہو تو وہ تو عمل ہوگا، لیکن اگر ما قائمن زیدن کہیں تو نہیں عمل کرے گا. اور یہ چونکہ قوی ہیں اس لیے جو فعل کا عمل قوی ہے وہ ان کو حاصل ہے کہ پہلے جز کو نصب کرتے ہیں دوسرے کو رفع کرتے ہیں. یہ رضی نے کہا. شابہۃ الفعل والمتعدیہ خاصتاً، اور خاص طور سے یہ متعدی کے مشابہ ہیں اس بارے میں کہ یہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں.
اور اسی لیے ان کو فعل کا فرعی عمل دیا گیا، وہ ہے پہلے جس کو نصب کرنا اور دوسرے کو رفع کرنا، ایذاناً، اس بات کی آگاہی کے لیے کہ یہ فعل میں فرع ہے اور دخیل ہے، یعنی اصیل نہیں ہے۔ اچھا، اب کوفیوں کا مذہب بیان کیا ہے۔ کوفیوں کا کیا ہے کہ ان زیدن قائمن کہا جاتا ہے، تو پہلے اصل میں تھا زیدن قائمن مبتدا خبر، تو قائمن جو ہے خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ان کے آنے کے بعد بھی قائمن خبر ہی ہے، تو قائمن پہلے خبریت کی وجہ سے مرفوع تھا اور ان کے داخل ہونے کے بعد بھی خبریت برقرار ہے، اور خبریت پہلے بھی مقتضی رفع تھی اور اب بھی مقتضی رفع ہے۔ تو ان زیدن قائمن پہلا جز تو ان کی وجہ سے منصوب ہوا ہے، لیکن دوسرا جز جیسے پہلے خبریت کی وجہ سے مرفوع تھا اب بھی خبریت کی وجہ سے مرفوع ہے، ان کا عمل اس میں نہیں ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ کوفیوں نے کہا کہ خبر ان حروف کے داخل ہونے سے پہلے خبریت کی وجہ سے مرفوع تھی، اور یہ خبریت بعد و باقیتن وہی بعد و باقیتن مقتضیۃ للرفع قضیۃ للاستثاب، کہ پہلے وہ ان حروف کے داخل ہونے کی وجہ سے پہلے بھی خبر مرفوع تھی خبریت کی وجہ سے، اور خبریت اب بھی باقی ہے، ان زیدن قام المقام اب بھی خبر ہے، اور یہ خبریت باقی ہے، یہ خبریت مقتضی رفع بھی ہے، تقاضائے استصحاب کی وجہ سے۔ استصحاب کیا ہے؟ شے کا اپنی پہلی حالت سے باقی رکھنا، تو پہلی حالت خبریت تھی اس کی وجہ سے رفع تھا، اور اب بھی خبریت ہے تو اب بھی رفع ہوگا، تو استصحاب کے تقاضے کی وجہ سے اب بھی رفع کی مقتضی ہے، تو حرف اس پر رفع نہیں دے گا، بلکہ پہلے کی طرح اب بھی وہ محض خبریت کی وجہ سے مرفوع ہے۔ یہ ان کا قول ہوا۔ اب وسیعوں کی طرف سے ان کا جواب دیا گیا کہ خبریت مقتضی رفع ہے مگر جبکہ کوئی عامل لفظی نہ ہو، اور جب کوئی عامل لفظی آ جائے گا تو خبریت مقتضی رفع نہیں رہ جائے گی، جیسے کانا زیدن قائمن، تو زیدن قائمن پر کانا داخل کر دیا، تو اب ہو گیا کانا زیدن قائمن، قائم پہلے بھی خبر تھا اب بھی خبر ہے لیکن مرفوع نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خبریت کی وجہ سے مرفوع ہونا اسی وقت ہے جب کوئی عامل لفظی نہ ہو، اور جب عامل لفظی آ جائے گا تو اس کے اثر سے خبر پر رفع یا نصب آئے گا، جیسے کانا زیدن قائمن میں کانے کی وجہ سے نصب آ گیا، تو ان زیدن قائمن میں ان کی وجہ سے رفع ہوگا، خبریت کی وجہ سے نہیں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ خبریت کا مقتضی رفع ہونا یہ بالتجرد لفظی عامل سے خالی ہونے کے ساتھ مشروط ہے، کیوں؟ لتخلف ہی عنہا، یعنی لتخلف الرفع عن الخبریت، اس لیے کہ رفع خبریت سے متخلف ہے کانے کی خبر میں، اور جب عامل لفظی آ گیا اور خبریت کی وجہ سے رفع نہیں رہا تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی عامل لفظی آ جائے گا تو پھر خبریت کی وجہ سے عمل نہیں ہوگا، اور یہ بات یہاں بھی پائی جا رہی ہے کہ اب یہاں ان وغیرہ عامل لفظی آ گئے تو اب خبریت کی وجہ سے رفع نہیں ہوگا بلکہ اس عامل لفظی کی وجہ سے ہوگا۔ وقت زالہ التجرد، اور عامل لفظی سے خالی ہونا یہ ختم ہو گیا ان حروف مشبہ کے داخل ہونے سے، تو حروف کو عمل دلانا یہ متعین ہو گیا، یہ ان کے جواب میں کہا گیا۔ اب ان کا معنوی فائدہ کیا ہے؟ اس کو کہا تاکید النسبت و تحقیق ہوا، نسبت کو مؤکد کرنا اور اس کی تحقیق کرنا، اسی لیے قسم کا ان سے استقبال کیا جاتا ہے، اور جوابات کو ان سے شروع کیا جاتا ہے، اور شک کے مقام میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر مخاطب خالی ذہن ہو تو سادہ خبر پیش کر دی جائے گی، جیسے ولد زید ولد، یہ کہہ دیا جائے گا زید کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، مخاطب نہیں جانتا تو کہہ دیا۔ اور جب شک میں ہو، مثلا وہ پوچھ رہا ہے کہ حل زید اخن، تو ان اخا زید فلاں، یہ تاکید کے ساتھ کہنا بہتر ہے، اور اگر منکر ہو تو تاکید کا لانا واجب ہوتا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ تاکید کا جب موقع ہوگا تو وہاں ان آئے گا۔ اب جواب قسم جو ہے وہ مؤکد ہو کر کے آتا ہے، کیونکہ ایک بات کو مؤکد کرنے کے لیے قسم کھائی گئی ہے، جیسے واللہ لآتینک، تو خالی آتی کا نہیں کہا جائے گا،
چونکہ اسی عتیقے کو موقت کرنے کے لیے جو واللہ قسم کھائی ہے، تو جس جملے کے لیے قسم کھائی اس جملے کو بالکل سادہ رکھ دیا ہے، یہ درست نہیں ہے، لہذا وہ موقت ہو کر کے آتا ہے۔ تو فعلیہ میں تو خیر لقد ماضی میں لقد سے یا قد سے موقت ہوگا، اور اسمیہ میں ان سے موقت ہو کر کے آتا ہے، تو تاکید کے موقع پر ان آتا ہے۔ اس کو کہا کہ اسی لیے قسم کا اس سے استقبال کیا جاتا ہے، یعنی جواب قسم میں اس کو لایا جاتا ہے، اور سوال کے بعد بھی شک پیدا ہو جاتا ہے، اور شک کے موقع پر تاکید بہتر ہوتی ہے، تو ان سے جوابات کو شروع کیا جاتا ہے۔ وَصَدَّرُوا بِهَا الْأَجْوِبَةَ وَتُذْكَرُوا فِي مَعْرِضِ الشَّكِّ، یعنی سوال نہ ہو لیکن متکلم جانتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر شک کیا جائے گا، تو بھی اس کو تاکید کے ساتھ پیش کرنا بہتر ہوتا ہے۔ مثال وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ، یہاں سے بیان شروع ہوتا ہے، تو چونکہ یہ سوال کے جواب میں آیا ہے تو انا سے موقع ہو کر کیا انا مکنا لہو، فی الحال بے شک ہم نے ان کی زمین میں قابو بخشا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، تو اگرچہ اس نے سوال کیا تھا نہ کچھ انکار کیا تھا، پہلے ملاقات ہو رہی ہے بعد بعثت، تو چونکہ یہ محل شک تھا تو انا کے ساتھ موقع کہہ کے کہا انی رسول من رب العالمین۔ اب یہاں پر مبرد کا قول ذکر کیا ہے کہ ابو العباس کندی ایک تھا، اس نے کہا کہ عرب کے کلام میں مجھ کو حشم ملتا ہے، کوئی کہتا ہے عبداللہ قائم، پھر کہتا ہے انا عبداللہ قائم، پھر کہتا ہے انا عبداللہ قائم، بات ایک ہی ہے۔ اور کہیں انا لگا کہا انا، کہیں انا اور لام لگا کے کہا، اور کہیں سادہ عبداللہ قائم کہا، تو مبرد نے جواب دیا کہ ایک ہی بات نہیں، تین بات ہے۔ مبرد نے کہا تمہارا کہنا عبداللہ قائم یہ اس کے قیام کی خبر ہے، اور انا عبداللہ قائم یہ اس کے قیام سے متعلق سوال کرنے والے کا جواب ہے، اور انا عبداللہ لقائم انا بھی اور لام بھی یہ اس سے قیام کے منکر کا جواب ہے۔ جب کوئی منکر ہو تو انا اور لام کے ساتھ تاکید کر کے پیش کیا جائے گا۔ اب یہ الذین کفروا کو بتایا ہے، الذین موصول جس طریقہ سے معرب باللام ہوتا ہے کہ عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے یا پھر جنس کے لیے ہوتا ہے، اور جنس کے لیے ہوتا ہے تو کبھی تو خاص ماہیت اور حقیقت مراد ہوتی ہے، جیسے الانسان نعون الحیوان جنس، اور کبھی جنس کا کوئی فرد غیر معین مراد ہوتا ہے، جیسے اخاف یا فلوزیب، اور کبھی استغراق کے لیے ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی موصول میں صلہ بھی یہ کبھی عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے، کبھی جنس کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر الذین کفروا جو آیا ہے وہ کس لیے ہے؟ تو مقدم وہی عہد خارجی، تو اس کو بیان کیا کہ یہ عہد کے لیے اور معہود کچھ خاص اشخاص ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے لیے انذار عدم انذار برابر ہے۔ تو تعریف موصول، دوسرا یہ کہ جنس کے لیے ہو، موصول کو معرفہ رکھنا یا تو عہد کے لیے، اور اس سے مراد ناصم بھی آیا نہیں، کچھ معین اشخاص ہیں جیسے ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، یہود یا احبار یہود، یا یہ کہ جنس کے لیے ہے۔ تو جب جنس کے لیے ہوگا تو سبھی کو شامل ہوگا، جو شامل ہے ان کو جو کفر پر مصر ہیں اور ان کو بھی جو غیر مصر ہیں۔ تو جو غیر مصر ہیں ان کے لیے تو انذار عدم انذار برابر ہے نہیں، تو ان کو خاص کیا گیا، غیر مصر کو الگ کر دیا گیا، ان سے غیر مصرین کو خاص کر دیا گیا، یعنی الگ کر دیا گیا۔ اس کے ذریعے جو اس کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ کیا کہ ان کے اوپر انذار عدم انذار برابر ہے، اور جن کے لیے یہ برابر نہیں ہے تو وہ اس سے جدا ہے۔ تو پہلے جنس کا لیا، پھر اس کے بعد غیر مصرین کو خبر سماعون کی وجہ سے اس کے قرینے سے الگ کر دیا گیا۔ لفظ کفر لغت میں ستر نعمت، احسان چھپانے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی اصل کفر بالفتح، اور یہ مطلق چھپانے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے لبیت کے معلقے میں ہے یعلو طریقۃ متنہا متواتر فی لیلۃ کفر النجوم غمامہا، کفر النجوم نے ستر النجوم، یہ ذکر کیا ہے نیل گائے کا جس کا بچہ بھیڑیے کھا گئے، تو اب یہ ویسے بچے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی پھر رہی، یہاں تک کہ بارش ہو رہی ہے، بارش کی رات بھر اس کے جسم پر
اس کی پیٹھ پر پڑتی رہی تو اس کو کہا یا آلو طریقہ متنیا متواتر یعنی متن متواتر. اس کی پشت کی دھاری پر لگاتار بارش بلند ہے. فی لیلۃ کفر النجوم غمامها ایسی رات میں جس کے ستاروں کو اس کے بادل نے چھپا رکھا ہے. تو کفر بمعنی سترہ آیا ہے. تو اس کی اصل کفر بالفتح ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ستر. ومنہ قیل الزارع واللیل کافر، اور اسی طریقہ سے کھیتی کرنے والے کو اور رات کو کافر کہا گیا. جیسے قرآن میں آیا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یعنی اعجب الزراع نباتہ، کیونکہ وہ تخم کو مٹی میں چھپانے والا ہوتا ہے. اس وجہ سے چھپانے کے معنی اس میں پایا گیا تو اس کے لیے کافر بولا گیا. ایسی رات یہ چھپانے والی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو کافر کہا گیا. جیسے لبیدی کے معلق میں ہے حتی اذا علقت یدن فی کافرن باجن ناورات الصغور ظلامها. یہ اپنا قصہ ذکر کیا ہے کہ میں گھوڑے کو لے کر کے قوم کی حمایت کے لیے پہنچتا ہوں. فعلو تو مرتقباً پہاڑ کی بلندی میں پہنچ گیا جس کی غبار دشمنوں کے غبار تک پہنچتے تھے. حتی اذا جنہ، یہاں تک کہ یہ شام ہو گئی تو پھر اسہل تو اس کا اذا علقت یدن فی کافرین کا جواب اسہل تو دوسرے شعر میں آ رہا ہے. تو اذا علقت یدن، یہ علقت کی ضمیر شمس کے لیے کہ سورج نے جب اپنے کو رات میں ڈالا، فی کافرین یعنی فی لیلن، یہاں تک کہ جب اس نے اپنے کو رات میں ڈالا. حتی اذا علقت یدن فی کافرین واجن عورات الصغور ظلامها، اجن اجنان اور جن جن چھپانا، اور صغر کہتے ہیں سرحد کو، عورات کی جمع ہے عورات، عورت کہتے ہیں خوف کی جگہ. سرحد پہ جو خوفناک جگہ ہے وہ عورت ہے، اس کی جمع عورات، ظلام تاریکی. واجن عورات الصغور ظلامها، اور سرحد کی خوفناک جمعوں کو ان کی تاریکیوں نے چھپا لی، ان کی تاریکی نے چھپا لیا. تو حتی اذا علقت یدن فی کافرین یعنی فی لیلن، تو لیل کو کافر کہا. تو کفر کا اصلی لغوی معنی ستر چھپانا ہے. تو رات چونکہ چھپانے والی ہوتی ہے اس لیے اس کو کافر کہا گیا. بلکہ ماموس ثمرت کافور، اور وہ پھل کے غلاف کو کافور کہا گیا کہ وہ بھی چھپاتا ہے پھل کو. یہ تو لغوی معنی ہوا. شریعت میں انکار و ما علم بضرورت مجرور رسول بھی، ایمان کا معنی تصدیق و ما علم بضرورت مجرور رسول بھی، اور کفر کا معنی اس کے مقابل یعنی تکذیب و ما علم. تو یہ اس کے بارے میں ضروری طور معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس کو لے کے آئے، اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے، اور اس کی تکذیب کرنا، انکار کرنا یہ کفر ہے. اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں تکذیب تو نہیں ہے مگر اس کو کفر ٹھہرایا گیا، جیسے کہ کسی نبی کو شہید کرنا، مصحف کو قاذر میں پھینکنا، گندگی میں پھینکنا، یا بت کے آگے سجدہ کرنا، تو اس کو کفر کہا گیا. حالانکہ یہاں تکذیب نہیں پائی گئی، انکار نہیں پایا گیا. تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ تصدیق تکذیب تو امر باطن ہے اور اس پر اطلاع نہیں ہو سکتی ہے. اب کوئی زبان سے تصدیق کرتا ہے تو اس کو مومن مناتا ہے، زبان سے تکذیب کرتا ہے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے. اب جس طریقے سے زبان سے تصدیق تکذیب کا اظہار ہوتا ہے، ویسے کچھ افعال ایسے ہیں جو شریعت نے مقرر کیے ہیں، ان سے بھی تصدیق تکذیب کا اظہار ہوتا ہے. تو انہی افعال میں سے یہ ہے بت کے آگے سجدہ کرنا، یا مجوسیوں کا خاص لباس پہننا، یا زنار باندھنا. تو یہ افعال جو ان کے ساتھ خاص ہیں. تو اب یہ فعل دلالت کرتا ہے، جیسے کہ اقرار زبانی دلالت کرتا ہے دل کی تصدیق یا تکذیب پر، تو اسی طریقے سے یہ افعال دلالت کرتے ہیں دل والی تکذیب پر، کہ دل میں تکذیب نہ ہوتی تو یہ خاص کفار کے افعال یہ نہیں کرتا. تو اس وجہ سے کہ یہ تکذیب قلبی پر دلیل ہیں، ان کو کافر ٹھہرایا گیا. اس وجہ سے نہیں کہ بنفسی تکذیب ہے. اس کو کہا ہے وَإِنَّمَا عُدَّ مِنْهُ لُبْسُ الْخِيَارِ. اسی اعتراض کے جواب کہ تکذیب تو امر باطن ہے اور یہ سب افعال ہیں، ان افعال کو کیسے کفر کہا گیا؟ تو کہا خیار کا
پہننا. تو غیار یہ مجوس کے کرتے میں یہ شانے کے پاس اصل کرتے کے رنگ کے خلاف کچھ رنگ کا وہ جڑا ہوا ہوتا تھا، اس کو پہنتے تھے یہ علامت کے طور پر. اور ایسی جنیو باندھنا اور ان دونوں کے مثل جیسے بت کو سجدہ کرنا، ان سب کو کفر شمار کیا گیا. لأنہا تدل، اس لیے کہ یہ تکذیب پر دلالت کرتے ہیں. اس لیے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تصدیق کی ہے وہ ظاہراً اس کے اوپر جسارت نہیں کرے گا. تو یہ دلیل ہے. جس طریقے سے کہ زبان سے کہنا یہ دلیل ہوتا ہے، ویسے یہ افعال دلیل ہے. لا لأنہا کفر فی انفسہا، نہیں اس وجہ سے کہ یہ فی نفسہ کفر و تکذیب ہے. یہاں تک ہو گیا. اب معتزلہ جو قرآن کو حدیث مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت سی جگہ پہ فعل ماضی آیا ہے، اور فعل ماضی کا مطلب یہ کہ کام ہو چکا ہے اس کے بعد خبر دی گئی. تو جیسے یہاں پہ کفر فعل ماضی ہے، انعمتا یہ فعل ماضی ہے، اور انزلہ یہ فعل ماضی ہے. اگر نازل ہو چکا اس کے بعد کہا جائے انزلہ تب تو یہ صحیح ہے، اور نازل نہیں ہوا اور کہا کہ نازل ہو گیا تو یہ کذب لازم آئے گا. تو فعل ماضی قرآن میں آیا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے واقعہ ہو چکا ہو اس کے بعد خبر دی گئی ہو، اور جب واقعہ ہو چکا اس کے بعد خبر دی گئی تو یہ حادث ہوئی، تو قرآن حادث ہوا. اب اس کا جواب دیا گیا کہ کلام الہی تو اپنی جگہ اصلی ہے، واقعات سے تعلق یہ حادث ہے. جیسے کہ علم الہی ازلی میں موجود ہے، پھر جیسے جیسے واقعہ پیش آتا رہتا ہے اس سے علم کا تعلق ہوتا رہتا ہے. تو ویسے کلام تو ازلی میں موجود ہے، اور واقعہ جیسے کوئی ماضی میں ہوگا، کوئی حال میں ہو رہا، کوئی مستقبل میں ہوگا، تو اس سے علم کا کلام کا تعلق ہوتا ہے. تو تعلق حادث ہے. نفس کلام اپنی جگہ یہ قدیم ہے، اور تعلق حادث ہے. جیسے چراغ روشن اپنی جگہ، اب جو چیز اس کی روشنی کے سامنے آتی جائے گی تو وہ روشن ہوتی جائے گی. تو اب تعلقات اس کے جو ہو رہے ہیں چیزوں سے، یہ تعلقات تو نئے ہو رہے ہیں، اور چراغ اپنی جگہ پہلے سے موجود ہے. تو کلام الہی ازلی میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بنسبت ماضی حال مستقبل یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب نقطۂ واحدہ کی طرح حاضر و موجود ہیں. یہ سب بندوں کے لحاظ سے کوئی واقعہ ہو چکا ہے، کوئی ہو رہا ہے، کوئی آئندہ ہوگا، یہ بندوں ہی کے لحاظ سے ہے. تو اب اس کے کلام کا تعلق ہوتا ہے کہ واقعہ ہو چکا ہے، اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہاں ہو چکا ہے، یا آئندہ ہونے والا ہے تو کہا گیا کہ آئندہ ہوگا. تو یہ تعلق حادث ہوا، اور تعلق ہم مانتے ہیں کہ حادث ہے، اصل کلام قدیم ہے. اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ یعنی بعد میں آنا اور یہ تعلق کا تقاضا ہے، اور تعلق کا حادث ہونا کلام کے حادث ہونے کو مستلزم نہیں، جیسے علم میں کہ علم کو وہ بھی مانتے ہیں، اور علم کا تعلق واقعات سے ہوتا رہتا ہے، تو علم اس سے بھی جیسے حادث نہیں ہوتا ہے ویسے کلام بھی حادث نہیں ہوگا.